تو 15,000 کے لشکر نے 1,00,000 کے ساتھ جنگ کی تھی۔ یہ وہی دور تھا جو قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صدیق اکبر نے اپنا حکم خود منسوخ کیا کہ بدری صحابہ ہوں یا غیر بدری، سب کو اس جنگ کے اندر جانا پڑے گا۔ یہ ایسی شدید جنگ ہوئی تھی، اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں چیخیں اور آہو بکا نہیں تھی، کیونکہ صحابہ کی میتیں واپس لائی جا رہی تھی۔ اتنی عظیم شخصیات کہ صدیق اکبر خود دھاڑے مار کے رو رہے تھے۔ یہ میرے نبی کا وہ صحابی ہے جس نے رسول اللہ کے ساتھ جنگ بدر میں اس مقام پر یہ بہادری دکھائی تھی۔ یہ میرے نبی کا وہ صحابی جسے رسول اللہ دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کا وہ صحابی ہے جو رسول اللہ پر جان نچھاور کیا کرتا تھا۔ اگر آپ اس کیفیت کو سمجھ لیں، یقین جانیں، تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی جانے والی یہ جنگ 1477 کلومیٹر دور جا کے لڑی گئی تھی۔ یمامہ اور مدینہ کا فاصلہ کم و بیش 1450 کلومیٹر ہے، اور صحابہ کے لیے راستے میں کوئی سرائے، کوئی ہوٹل نہیں تھے کہ رات کو انہوں نے ادھر ٹھہرنا ہے، پھر گاڑیوں پر بیٹھ کر جانا ہے۔ راستے میں ریگستان بھی تھے، پہاڑ بھی تھے، جنگل بھی تھے، چٹانیں بھی تھیں، دریا بھی تھے، گرمی بھی تھی، سردی بھی تھی، بھوک بھی تھی، لیکن قربان جائیں ان عاشقان رسول پر، صحراؤں کے سینے چیرتے ہوئے رسول اللہ کے گستاخ تک جا پہنچے تھے۔ صحابہ کی وفاداریوں پر کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ جو شخص بھی صحابہ کی وفاداریوں پر شک کرے گا، اس کو یہ بات جان لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے۔ آج میں یہاں سے چلا کر ذرا راولپنڈی تک لے کر جاؤں تو آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ صحابہ کرام کو بھی پتا تھے ہمارے بیوی بچے ہیں، صحابہ کو یہ بھی پتا تھا ہماری ذمہ داریاں ہیں، کاروبار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب رسول اللہ کی ناموس کی بات آئی، انہوں نے کہا پھر آپ صرف رسول اللہ ہی ہیں۔ 1477 کلومیٹر دور جا کر اس جنگ کے اندر مسلمہ کذاب بھی مارا گیا، بہت سے افراد قتل کر دیے گئے، ادھر سے بہت سے صحابہ کو شرف شہادت ملا، بہت سی میتیں واپس لائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کے درجات بلند فرمائے۔